حلقے میں خوش آمدید. شاہزی پلانی کا سلام قبول کیجئے. میرے ساتھ ہیں وسعت اللہ خان. وسعت اللہ خان صاحب, گڈ ٹو سی یو. میں بڑی شدت سے کہنا چاہ رہا ہوں کیوں کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ہم بھی آپ کے فین ہیں اور ہمیں بھی بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کے ساتھ. مجھے آپ کی تعریف میں خطرے کی بارودی سرنگ نہیں کوئی سرنگ نہیں ہے. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, میں تو اس کو کوالیفائی کرنا چاہتا ہوں. اور چونکہ آج جمعہ ہے, ہمارا سمجھے کہ یہ آپس کا ہی پروگرام ہوتا ہے, ہمارے جو ریگولر ناظرین ہیں اور ہمیں ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں. میں نے یہ کیوں کہا کہ گڈ ٹو سی یو, بہت سال پہلے کی بات ہے جب میں کراچی میں ہوتا تھا اور وسعت صاحب ہوتے تھے لندن میں BBC میں. تو یہاں پہ ہم سنتے تھے BBC ریڈیو, اور ان کی جو رپورٹنگ ہے پورے پاکستان سے, کبھی یہ ڈیرہ غازی خان سے رپورٹنگ کر رہے ہیں, کبھی کہاں سے سن رہے ہیں, پورا پروگرام ہم سنتے تھے. لیکن جب ان کی رپورٹ آتی تھی تو بندہ تھوڑا سا رک جاتا تھا اور میں کہتا تھا یار اس بندے کا اسکرپٹنگ کا کیا کمال ہے کہ یہ تھوڑے الفاظ میں اتنی بات کر لیتا ہے. یہ ہمیں بعد میں پتا چلا کہ کچھ سال کے بعد جب میں بھی لندن گیا اور پھر ہمیں ساتھ کام کرنے کا موقع ملا, کئی سال ہم نے ساتھ کام کیا, پھر کافی عرصہ میں واپس آ گیا, یہ کہیں اور چلے گئے, پھر یہاں پہ آ کے ہماری راہیں دوبارہ مل گئیں. تو میں نے اس لیے کہا کہ ہم آپ کے فین ہیں اور میں نے اس لیے دل سے کہا کہ گڈ ٹو سی یو. شاہزی صاحب, یہ پروگرام ختم ہوتے ہی میں آپ کو بہت اچھا سا ڈنر آفر کروں گا. بالکل ٹھیک ہے, میں ایک دو وضاحتیں کر لوں پھر آپ کی طرف آتے ہیں. ہمارے کچھ جو ریگولر دوست ہیں وہ یوٹیوب پہ جو کامنٹس آتے ہیں اس میں بار بار پوچھتے ہیں کہ بھائی زرار کہاں ہیں. تو میں نے پہلے بھی بول دیا تھا, ایک دفعہ دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ زرار صاحب جو ہیں وہ آج کل اپنے کچھ فیملی انگیجمنٹ کی وجہ سے چھٹی پہ ہیں. وہ بالکل واپس آئیں گے لیکن کچھ دنوں کے بعد آئیں گے, تب تک آپ کو ہم دونوں پہ ہی برداشت کرنا پڑے گا. دوسرا جو میں ایک وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ کچھ لوگوں کو پتہ ہے, سب کو پتہ نہیں ہے کہ ڈان ٹی وی جو ہے وہ جب سے قائم ہوا تو وہ کراچی کا ایک علاقہ ہے ویسٹ وارف, جہاں پہ ہمارے یہ فشریز کے بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں, وہاں پہ تھا. اس ہفتے ہماری ٹرانزیشن ہوئی ہے اور پیر سے ہم نے ایک نئے لوکیشن سے پروگرام شروع کیا ہے. نیا یہ ہمارے لیے ہے, لیکن جو ڈان کا جو اصل صدر دفتر ہے ہارون ہاؤس, وہاں پہ ہم شفٹ ہو کے وہاں سے یہ پروگرام کر رہے ہیں. آپ نے کوئی تبدیلی شاید محسوس نہ کی ہو, لیکن آج اس لیے میں یہ وضاحت کر رہا ہوں کہ ہمارے نمبرز جو ہیں کالرز کے وہ مختلف ہیں. ہم نے ٹویٹ بھی کیے ہیں, جو ہمارے ریگولر نمبرز ہیں ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ ہفتوں میں وہ واپس آ جائیں. لیکن آج کے ہمارے جو نمبرز ہیں وسعت صاحب, وہ میرا خیال ہے اسکرین پہ بھی آ رہے ہیں, میرا خیال ہے ہم پڑھ بھی دیتے ہیں ایک دفعہ. جی 021 کراچی کا کوڈ ہے, اس کے بعد 356 37281. آپ 288 پہ بھی کال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ 221 پہ بھی کال کر سکتے ہیں. تو یہ نمبرز ہماری اسکرین پہ چلیں گے آج کے شو کے لیے. ہماری ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ آپ پروگرام میں شامل ہوں, اپنی رائے دیں, آپ کے سوال ہوں تو ہم کوشش کریں اس کا جواب بھی دیں. پچھلے کچھ ہفتوں سے میں اور وسعت صاحب بات کر رہے تھے, ہم نے نوٹ کیا کہ جو ہماری سیاسی صورتحال ہے اس میں ہمیں ڈیورس رائے نہیں آ رہی تھی. تو کچھ لوگوں نے الزام بھی لگایا کہ جی آپ یک طرفہ ٹریفک چلا رہے ہیں. تو ہم نے کہا بھائی ہم نہیں چوز کرتے یہ کالرز, آپ کی جو بھی رائے ہے آپ آ جائیں. صرف ہماری یہ گزارش ہوتی ہے کہ ہم اس کو مہذب انداز میں سامنے رکھیں, ایک دوسرے کی بات سنیں. تو پہلی کال لے لیں, بسم اللہ کرتے ہیں. تو یہ ہمارے وہ ریگولر کالر ہی ہیں, کامران علی صاحب ہیں نواب شاہ سے. جی کامران بھائی. السلام علیکم سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیروئن بیچنے والے سے کہا لیلا نے, یہ جو پاؤڈر ہے سنگا دو میرے پروانے کو, تاکہ مر جائے کسی روز نشے کے ہاتھوں, کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو. آج سراج الحق صاحب کے اوپر جو بلوچستان کے علاقے ذوب میں خودکش حملہ ہوا ہے اس پر بڑی تشویش ہے. تحقیقاتی اداروں سے درخواست ہے کہ اس پہ جامع تحقیقات کی جائیں اور اس کے محرکات جو ہے وہ عوام کے سامنے پیش کیے جائیں. بس یہی کہنا چاہتا ہوں. اچھا نہیں, میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں, سراج الحق صاحب پہ کچھ حملہ ہوا ہے, خدا کا شکر ہے وہ بچ گئے, 4 لوگ زخمی ہوئے ہیں, ہم ان کی صحت کی دعا بھی کر رہے ہیں. یہ جو آپ نے شروع میں ایک شعر سنایا تھا جس میں تھا کہ کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو, اور اس کے بعد پھر آپ نے کہا جی سراج الحق صاحب پہ کچھ حملہ ہوا ہے, دونوں میں تعلق میں جاننا چاہ رہا ہوں کیا تھا؟ تعلق بس جو سننے والے ہیں وہ خود ہی جوڑ سکتے ہیں, لیکن کیا ہے کہ یہ دونوں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. سراج الحق صاحب تو درویش صفت انسان ہے, انہوں نے تو اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ
बोतल लटका रखी है दरवाजे में डोर क्लोजर की जगह पे, और दूसरा ये है कि वो अपनी गाड़ी को जब वो सीनियर वजीर थे खुद धक्का देते थे। तो इसका वैसे ताल्लुक परवेज कोई इस पत्थर इंसान से से- ना मारे मेरे दीवाने को से क्यों है, कैसे है? ये तो खैर मैं अब वो चले अगले हफ्ते आपसे हर हफ्ते बात होती है, अगले हफ्ते हम इस पे बात करेंगे अगर कोई आपके जहन में बात हो। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अब जो है हम चलते हैं स्वीडन, जी, स्टॉकहोम। आपके हम नाम है शाहजेब शेख साहब। जी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आदाब कबूल हो हमारा, और मैं तस्लीमात। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं बहुत फैन हूँ आप दोनों का पर्सनली, और फॉलो करता हूँ आपके कॉलम थैंक्स। टीवी पे और डॉन पे, और एक प्रोग्राम का तो काफी एक अरसे से लाइव में जो है वो फॉलो भी कर रहा हूँ विराट की कवरेज। तो इसमें एक जो सवाल है वो रेगुलर आता रहता है कि ये जो करंट पॉलिटिकल और जो दूसरे एक टेंशन चल रही है तो उसको कैसे डिफ्यूज किया जाए, तो उस पर एक राय पेश करना चाहता हूँ अगर। जी। तो सर अभी बहुत सारे लोग जो हैं ये गिव अप कर चुके हैं कि ये मसला हल नहीं हो सकता, और पाकिस्तान में ऐसी अभी कुव्वत नहीं है जो इस मसले का हल निकाल सके या इसको किसी एक अच्छी राह पे डाल सके। तो मेरा पर्सनल व्यू ये है कि पाकिस्तान में अभी भी दो कुव्वतें ऐसी हैं जो इसका कुछ नहीं कम से कम टेंशन को डिफ्यूज कर सकती है। क्योंकि देखिए जिस लेवल पे सारी बात पहुंच चुकी है, कौन सी तो कुव्वत है डायरेक्ट तो सर? हल निकलेगा नहीं। कौन सी कुव्वत है? पहले बता दें कौन सी दो तो कुव्वतें। सबसे पहले तो एक सुप्रीम कोर्ट का पाकिस्तान है, और उसमें ये है कि अभी जो करंट हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब हैं वही 5-6 महीने में रिटायर होंगे। तो एक तो उनका कोई एक तरह से एक कॉमन जनरल व्यू है कि दो धड़े बने हुए हैं, अगर वो थोड़ा स्टेप उठाए और जो दूसरे धड़े के हेड हैं या जो कमिंग हमारे नेक्स्ट 6 मंथ्स में चीफ जस्टिस साहब हैं उनके साथ बैठ के एक यूनाइटेड फ्रंट लें, कोई बेंच बनाए और 2-4 इश्यूज पकड़े और उसको किसी राह पे डालें, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी राह निकाल सकते हैं। लेकिन उनके लिए उनको ऑब्वियसली अपनी थोड़ा सड़क के एक बीच वाली सड़क पे आना पड़ेगा। और दूसरा उसके अलावा मैं समझता हूँ कि सर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक ऐसी कुव्वत है इस सारे मामले में जिनके पास अच्छे पत्ते हैं, और मैं चाहता हूँ खुद कि वो इस बानी सारी पार्टीज को अपना जो इन्फ्लुएंस है वो एग्जर्ट करके टेबल पे लें, कम से कम उस टेंशन को डिफ्यूज करें ताकि बाकी राह निकले आगे और कुछ मामला आगे बने। बहुत सारे मेरे दूसरे भाई जो है वो ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि भाई पीपल्स पार्टी क्यों करे ऐसा काम, क्योंकि अभी तो वो सारे जो है वो साइड पर बैठ के तमाशा देख रहे हैं और इस तरह से मैं समझता हूँ कि उसके पास कम से कम 3 अच्छे रीजंस हैं जिनकी वजह से उन्हें ये एक नॉन कन्फ्रंटेशनल जो है वो डायलॉग की तरफ और लेके आना चाहिए सारी पार्टियों को। ठीक है। तो सबसे पहला सबसे पहला तो ये है कि सर वो खुद इतना बेनिफिट नहीं ले रहे, क्योंकि अगर पीपी का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखा सर वो आपकी बात हम समझ गए कि दो जो कुव्वतें हैं वो अगर बीच में पड़े, एक तो आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, हालांकि वहाँ कोई डिक्लेयर्ड धड़े नहीं है, वो आपस में ज़ाहिर है खबरें निकलती रहती हैं कि जजेस के दरमियान कोई फासले वगैरह हैं, लेकिन वो अंदरूनी मामला कोर्ट का है तो हम उसको निशानदही ठोस तरीके से नहीं कर सकते कि कौन सा जज कहाँ है। तो वो स्पेकुलेटिव एरिया है, उनका काम भी नहीं है ये कि बाकी रहा पीपल्स पार्टी, तो पीपल्स पार्टी ने 3 रुकनी कमेटी बनाई थी, वो उसने कहाँ तक कितनी मुलाकातें हुई, 1 हुई, 1.25 हुई, 0.1% वो हमें मालूम नहीं है। बीच में जो है सिराजुल हक साहब भी पढ़ने की उन्होंने कोशिश की थी, तो इस तरह की चीज़ें होती रही हैं। लेकिन मसला ये है कि जब फरीकैन की नीयत हो कि समझौता करना है तो समझौता हो जाता है, अगर नीयत ना हो, एजेंडा कुछ और हो तो फिर समझौता नहीं होता। दिस इज़ वेरी सिंपल। बिल्कुल बिल्कुल। तारिक साहब है कहाँ से? जी, कराची से मोहम्मद तारिक साहब। जी जी तारिक साहब। कल बात हो रही थी शामी साहब से कि हम कुछ अपनी पास से सीखते नहीं हैं और
آرمی جو تھی وہ تیار نہیں تھی کہ ان پہ یعنی پریپیئر نہیں تھی عوام کو جانے دیا. تو میں بس ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آئی جسٹ وینٹ ٹو کراچی یونیورسٹی. تو کراچی یونیورسٹی میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم چائنیز انسٹیٹیوٹ پہ حملہ ہوا تھا. تو میں 2-3 مرتبہ گیا پچھلے ہفتے. تو وہاں پہ کہیں کوئی کسی بھی گیٹ پہ سیکورٹی نہیں تھی, یعنی نہ میٹل ڈیٹیکٹر تھے, نہ گارڈ تھے, نہ کچھ بھی نہیں. اور ایک گیٹ پہ نہیں, شیخ زائد کا گیٹ ہو گیا, سلور جوبلی گیٹ ہو گیا, یا مسکن چورنگی کا گیٹ ہو گیا, کسی بھی گیٹ پہ کوئی سیکورٹی نہیں. اور یہاں تک کہ چائنیز جو وہاں پہ انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پہ بھی ایزیلی کوئی بھی ایکسیس کر سکتا ہے. تھینک یو سو مچ سر. اچھا اوکے ٹھیک ہے. انہوں نے سیکیورٹی کی بات کی ہے نا کہ سیکیورٹی اب نہیں ہے, حالانکہ اتنا بڑا ایک واقعہ ہو چکا ہے. اچھا ایک سیکیورٹی سے مجھے یاد آیا, زمان پارک میں آج جی ایک 3 رکنی ٹیم گئی تھی کمشنر کی قیادت میں سرچ وارنٹ لے کے کہ خان صاحب, اس لیے کہ خان صاحب جو ہیں وہ شاید غالباً روزانہ کچھ نئی بات آتی ہے ان کی طرف سے, اور انہوں نے کہا جی آپ سرچ وارنٹ لے کے آئیں, میں خود گرفتاری دے دوں گا. یہ انہوں نے اصل میں اسلام آباد میں کہا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ اس بار اگر گرفتار کرنے کی کوشش کی تو میں مزاحمت نہیں کروں گا, لیکن اس طرح نہ آئیں جس طرح پولیس ایکشن زمان پارک پہ ہوا تھا. پھر انہوں نے کہا جی کہ آ کے دیکھ لیں, میڈیا کو بھی انہوں نے بلایا, کل سے 3 دفعہ بلا چکے کہ کوئی دہشت گرد آپ کو نظر آئے تو بتا دیجیے گا. تو آج وہ بظاہر کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا, انہوں نے آنے سے منع نہیں کیا, تعاون کیا. کمشنر لاہور تھے, آئی جی صاحب تھے اور ایس ایس پی صاحب تھے, 1.5 گھنٹے تک ملاقات بھی ہوئی. تو 8 لوگ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے حوالے کر دیں جو غالباً آپ کے پاس ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ جو آلریڈی آپ نے پکڑے ہیں اور ان کا جو حشر ہے, تو اس کے بعد یہ ہے کہ آپ جو بھی چاہتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں ثبوت دکھائیں تاکہ ہم پھر کہیں کہ حوالے کرنا ہے یا نہیں ہے. پھر سنا کے بیچ میں ایک ڈیل یہ بھی آفر کی گئی خان صاحب کی طرف سے کہ ایک آپ کا بندہ, ایک ہمارا بندہ اور ایک لیڈی جو ہے ایس ایچ او یا پولیس آفیسر, 3 لوگ جائیں اور جو بھی تلاشی لینی ہے لے لیں. لیکن پھر بعد میں پتہ چلا کہ گفتگو ڈرا ہو گئی. اب اگلا ایکشن کیا ہوگا, کوئی گفتگو کا راؤنڈ ہوگا یا نہیں ہوگا. وسیم صاحب ایک تو اس کا سمبولک یہ ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم کے گھر کی تلاشی لی گئی, ماضی میں بھی ہمارے پاس کئی مثالیں موجود ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کی 70 کلفٹن میں گھر کی کئی دفعہ تلاشی لی گئی, لیکن یہ ایک کوآپریشن کے ساتھ ہوا, ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوا. یہ بہتر طریقہ ہے کہ اگر انتظار نہیں ہوا نا, تلاشی نہیں ہوئی نا, تلاشی تو نہیں ہوئی نا. آج وہ صرف طے کرنے گئے تھے کہ تلاشی کیسے لی جائے. اچھا تو ہم پھر ایک بریک لے لیتے ہیں, پھر ہم اس کے بعد مزید کالز لیں گے. ویلکم بیک. ویسے تو کالرز ڈے ہے, 1-2 کالرز لائن پہ بھی ہیں, 3 لائنیں کھلی ہوئی ہیں. تازہ ترین کے لیے ہم چل رہے ہیں زمان پارک کے آگے اندر باہر کیا ہو رہا ہے. ہمارے جو نامہ نگار ہیں علی وقار بھائی, اپڈیٹ دے دیجئے. جی وسط صاحب, اس وقت جو ہے وہ زمان پارک میں آپریشن کلین اپ, یعنی کہ جو کہ نو گو ایریاز تھے اور جو انکروچمنٹ تھی ان کو ہٹانے کے لیے ضلعی انتظامیہ نے باقاعدہ طور پر آپریشن شروع کر دیا ہے ہیوی مشینری کے ساتھ. وہاں پر جو کنٹینرز تھے اور بیریکیڈز لگائے ہوئے تھے ان سب کو ہٹایا جا رہا ہے. آج وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی اس پر حکم دیا تھا کہ اگر زمان پارک کا نو گو ایریاز اور باقی انکروچمنٹ کو نہیں ہٹائی جاتی تو پولیس کی ناکہ بندی بھی نہیں کھولی جائے گی. تو اب اس پر ضلعی انتظامیہ نے از خود جو ہے عمل درآمد شروع کر دیا ہے. اور آج جو ہے وہ خان صاحب کا جو مرشد چوک ہے جسے وہاں پر زمان پارک پہ نام دیا گیا ہے وہ بالکل. اچھا علی وقار, یہ بتائیے, یہ جو پولیس حکومت کی ٹیم گئی تھی کمشنر لاہور کی سربراہی میں اور 1-1.5 گھنٹے بات چیت بھی ہوئی, تو کل سے تو ہمیں اندازہ تھا کہ آرام سے یہ کام ہو جائے گا, وہ تعاون کریں گے, اور انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ جو کہتے ہیں اس حساب سے تلاشی لے لیتے ہیں. یہ مذاکرات ناکام کس پوائنٹ پہ ہوئے, کیوں ہوئے؟ مذاکرات کی ناکامی کا جو ایک فیکٹر ہے بہت بڑا, وہ یہی عمران خان صاحب اپنے گھر کی تلاشی دینے کو تیار نہیں ہے. اور آج انہوں نے جو میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کی اس میں میں بھی موجود تھا, اور اس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے
جن بندوں کی انہوں نے فہرستیں دی ہیں کہ وہ مبینہ طور پر دہشت گرد اور ان کو میں نے اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر یہ تلاشی لینا چاہتے ہیں تو ہم لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے. جو اس نے پہلے ایس او پی طے کیے تھے کہ ایک نمائندہ پولیس کا ہوگا، ایک نمائندہ پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا اور ایک اس میں فیمیل پولیس آفیسر ہوگی. یہ جو 400 بندوں کے ساتھ آ کر میرے گھر کی تلاشی لینا چاہتے ہیں وہ کسی صورت قبول نہیں ہے. یہ ایک وہ مین نقطہ ہے جس کے اوپر آج عمران خان صاحب ڈٹ گئے ہیں. تو یہ بتائیے، یہ تو عمران خان کی ڈیمانڈ تھی، حکومت کیا چاہتی ہے؟ وہ کس طرح تلاشی لینا چاہ رہی تھی؟ حکومت تو یہی چاہتی ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے آج 2200 افراد کی فہرست جو ہے وہ عمران خان کو دی ہے اور جو جیو فینسنگ کے سمیت علی وقار میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ عمران خان نے تو کہا کہ 3 رکنی ٹیم لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں تلاشی لے سکتی ہے، تو حکومت کو اس پہ کیا اعتراض تھا؟ حکومت نے ایگری کیوں نہیں کیا؟ حکومت کہتی ہے کہ جی ہم 400 افراد کے ساتھ یہاں پر پولیس اہلکاروں کے ساتھ آئیں گے کیونکہ یہاں پر 40 دہشت گرد موجود ہیں. ان 40 دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے 3 افراد جو ہیں وہ پورے نہیں ہو سکتے. اتنی بڑی اسٹرینتھ یہاں پر دہشت گردوں کی موجود ہے. تو اس وجہ سے یہ جو مذاکرات ہیں وہ آج کی تاریخ تک تو ناکام نظر آتے ہیں. حکومتی ٹیم جب یہاں سے نکلی، ہم نے کمشنر صاحب سے بھی پوچھا کہ آپ بتائیں کیا کامیابی آپ کو ملی، تو انہوں نے بالکل کوئی جواب نہیں دیا. تو ان کی خاموشی اس بات کی آمادگی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ مذاکرات سے ناکام لوٹے. تو آپ یہ بتائیے، آپ چونکہ وہاں موجود ہیں، کوئی آج رات یا الگ صبح کسی ایکشن کا امکان دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں ایسا پولیس ایکشن کا امکان اس لیے نہیں دیکھ رہا کیونکہ اس وقت وہاں پہ ہے ہی کوئی نہیں. جو زمان پارک میں عمران خان کے گھر کو جانے والا مین روڈ تھا جسے مرشد چوک کہا جاتا تھا، آج بالکل وہاں پہ وہ کا عالم تھا اور ابھی وہاں پر کوئی ایک سنگل کارکن بھی موجود نہیں ہے. جو پیچھے زمان پارک کا گراؤنڈ تھا وہ بالکل کھچا کھچ بھرا ہوتا تھا، کیمپ لگے ہوئے تھے وہاں پر اور وہاں سے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگ مقیم تھے. آج وہاں پہ کوئی ایک شخص بھی موجود نہیں تھا، کیمپ بالکل خالی پڑے ہیں. ٹھیک ہے. علی وقار آپ کا بہت بہت شکریہ. اچھا یہ سمجھ میں نہیں آئی بات، پہلے خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ وارنٹ لے آئیں تلاشی کر لیں، آج انہوں نے انکار کر دیا. ان کو کیا خدشہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ تلاشی لیں گے تو کیا ہوگا کیونکہ وہ اس بات پہ تو کلیئر ہے کہ ان کے پاس وہاں پہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے. ہاں تو ٹھیک ہے، وہ اگر وہ بضد ہیں کہ 400 پولیس والے جو ہیں وہ تلاشی لیں گے تو میڈیا بھی ساتھ ہی ہوتا نا. ہاں تو اس میں بھی خان صاحب کا ہی فائدہ تھا کہ ایک ایک چیز اگر وہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، مطلب اگر وہاں پہ ان کو توڑ پھوڑ کرنی ہے عین وقت پہ جو ہے انہوں نے، اس لیے کہ کل رات تک مجھے ان کے اس سے موڈ سے لگ رہا تھا کہ شاید وہ مان جائیں، کہ اس لیے کہ انہوں نے میڈیا کو 2-3 دفعہ بلایا تھا. لگ رہا تھا کہ یار میرے پاس کیا ہے، آ کے دیکھنے دو. لیکن آج اچانک سے انہوں نے سٹربن ہو گئے اور پھر وہ نئی شرائط آ گئی جو کہ کل رات تک تو ظاہر نہیں تھی. تو مجھے لگ رہا ہے کہ خان صاحب کا شاید ہو سکتا ہے یہ خیال ہو کہ اب اگر سختی ہوتی ہے اور چڑھائی ہوتی ہے ان کے گھر پہ تو شاید زیادہ بڑی خبر بنے گی، تو اس سے ہوں گے. حالانکہ اگر 400 پولیس والے بھی تلاشی لیتے تب بھی اتنی بڑی خبر بنے گی. مطلب ابھی بھی وہ محاذ آرائی جو ہے وہ ہی چلے، اس میں کچھ اس کو اس لیے کہ وہ جو 40 دہشت گرد ہیں ظاہر ہے کہ اس گھر میں تو نہیں ہوں گے نا، اگر ہیں بھی تو. بالکل ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس کچھ کالرز ہیں لائن پہ، ہم ایک بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، پھر آپ کی کالز لیتے ہیں. جی پروگرام میں واپس خوش آمدید. آپ کی ہم کال سے رہے ہیں. وصف صاحب، ہماری ایک ٹویٹر پہ ہماری ایک بہت ہی لائل فالوور ہیں، ہماری ناظر ہیں صبرہ کریم. انہوں نے کہا کہ خیر انہوں نے وعدہ کیا کبھی کال بھی کریں گے. انہوں نے چھوٹا سا ایک میں نے ان کا میسج دیکھا ہے جو مجھے لگا بڑا ریلیونٹ ہے جو ہم باتیں کر رہے ہیں. ایک شعر ہے چھوٹا سا، انہوں نے لکھا ہے کہ خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے کہ ہم اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے، کہ ہمیں اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. اب ہماری اگلی جو کال ہے وہ جھڈو سے آ رہی ہے. عامر قریشی صاحب ہیں. ہیلو، السلام علیکم. جی السلام علیکم قریشی صاحب. السلام. جی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ دونوں؟ جی شکریہ. آپ بتائیں. جی میرا سوال یہ ہے شاہد بھائی آپ سے بھی اور خان صاحب ان دونوں سے کہ ایک واقعہ ہوتا ہے 9 مئی کا اور دوسرا واقعہ ہوتا ہے 22 اگست کا کراچی کے اندر، جس میں کراچی سندھ کا
दूसरी बड़ी जमात का लीडर और पाकिस्तान की तीसरी बड़ी जमात का लीडर जनाब अल्ताफ हुसैन, जिसकी पार्टी का हशर नशर कर दिया जाता है सिर्फ एक वजह पे, मुर्दाबाद का नारा उन्होंने लगाया। लापता उनके कारकुन हुए, मारो अदालत कत्ल हुए, उन्होंने जज्बात में आकर इस निजाम को मुर्दाबाद कहा। जो हुआ आपने हमने दुनिया में सब देखा। अभी हमारे जो शोधाओं के साथ इन्होंने किया, पीटीआई के दहशतगर्दों ने, कोर कमांडर की जो वर्दियां चौराहे पे लहराई गई, तो ये दोहरा मयार क्यों? अल्ताफ हुसैन पर तो पाबंदी लगी। आमिर कुरैशी साहब, ये आप कैसे कह सकते हैं दोहरा मयार है? वो वहां भी उस वक्त पकड़ धकड़ हुई थी, क्रैक डाउन हुआ था, फिर आपने देखा पार्टी के साथ क्या हुआ, अभी भी क्रैक डाउन हो रहा है। दोहरा मयार हम यहाँ बहस करने नहीं बैठे, आपने एक बात कर दी कि जी दोहरा मयार क्यों। मैं सिर्फ दोहरे मयार पे रोशनी डालना चाह रहा हूँ। दोहरा मयार कैसे है? अभी क्रैक डाउन चल रहा है और अभी हम आपकी कॉल से पहले वही ताज़ा सूरत हाल मालूम कर रहे थे। गिरफ्तारियां हो रही हैं, अदालतें बन रही हैं और एक अजीब व गरीब इंतहाई टेंशन का समय है। तो अभी से आप क्या कह सकते हैं कि जी चूंकि उनके साथ ये हुआ तो इनके साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। तो ये तो मतलब प्रोसेस में है, फौरी तौर पे कंक्लूजन पे पहुंच जाना। अब आगे क्या होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, हम अभी नहीं कह सकते, लेकिन यहां तक की जो सूरत हाल है, जैसे उनके खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा था, इनके खिलाफ भी क्रैकडाउन जारी है। तो हमें मेरा ख्याल इतनी कुरैशी साहब सिर्फ ये है कि ज़ाहिर है कि वो टाइम लगता है ना। आपको याद होगा 22 अगस्त के बाद भी कई महीने लगे कि आहिस्ता आहिस्ता एक ऑपरेशन को अगर उन्होंने सोचा कि हमें वाइंड अप करना है तो हमने देखा उसमें बहुत टाइम लगा। तो जगह तो नहीं होता। और मुझे तो अफसोस है उस ऑपरेशन पे भी और इस पे भी कि ऐसा क्यों हो, ऐसी नौबत ही क्यों आए कि आप हालात को स्नैच पे क्यों फिर हम कंपेयर करने बैठ जाएं। तो लेकिन बहरहाल आपकी कॉल का शुक्रिया। हम चलते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ। राहिल अशर साहब हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, गुड टू सी यू, माशाल्लाह। गुड टू सी यू टू सर। बिल्कुल। वैसे ये ट्रेंड अच्छी है, देखें इसको लेना चाहिए। जो आपको अच्छे होते हैं, जिनसे आपको मोहब्बत होती है ना, उनको आप हमेशा देख के कहते हैं गुड टू सी यू। ये तो बहुत अच्छा ट्रेंड है। अच्छा देखे जी, मैं एक बात करने से पहले आपकी इजाजत से, एक मेजर खुर्रम शहीद हुए थे मेरा ख्याल बलोचिस्तान में 2021 में। उनके कोर्समेट ने मेरे दोस्त को 3-4 लाइनें शेयर की लिख के दी हैं। तो मेरा दोस्त है, वो कहता है यार आपकी कॉल आती है तो आप इजाजत से मैं ये शेयर पढ़ता हूँ। खुदा के लोगों, खुदा की खातिर गवाह रहना, वतन की हुर्मत पे जान दे के अपनी मिट्टी का कर्ज लेके अपने वतन को बचा रहे हैं, फर्ज अपना निभा रहे हैं। खुदा के लोगों, खुदा की खातिर गवाह रहना, तुम्हारी सरहदों की पोस्ट पे शहीद होके अपना खून बहा रहे हैं। खुदा के लोगों, खुदा की खातिर गवाह रहना। ये मैं बात करूंगा, आज आपने देखा होगा कि हमारे शोधा के वालिदैन गए थे जिना हाउस, उनके आंसू थे जो नहीं थम रहे थे, जो नहीं रुक रहे थे। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जी उस आंसू का जवाब कौन देगा? सब, एक नहीं, पीटीआई नहीं, एज अ होल पाकिस्तान। तो मैं कह रहा हूँ जिसमें हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी है, जिसमें हमारी सारी सियासतदान भी है और हमारी जुडिशरी भी है। अगली बात करूंगा, देखें जी जो 1 साल से इमरान खान साहब ने इस मुल्क में धमा चौकड़ी मचाई हुई, देखें एक कानूनी कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आई, वो हार गए। ठीक है, जैसे भी हारे। उन्होंने 25 में तो लॉन्ग मार्च करी, फेल हो गई। फिर उन्होंने किस किस अकाब से हमारी एस्टेब्लिशमेंट को नवाजा, फिर मौजूदा आर्मी चीफ की तैनाती रोकने के लिए किया, फिर असेंबलियां तोड़ दी, फिर 9 मई किया। देखिए 9/11 के बाद दुनिया बदली और 9 मई के बाद पाकिस्तान बदल रहा है और ये पाकिस्तान बदलेगा। ये इमरान खान की सियासत पे इतना बड़ा डेंट है कि उनको रिकवर करना बड़ा मुश्किल होगा। आखिरी सवाल जो मैं आपसे करूं, देखें जो कुछ इमरान खान ने किया, अगर ये मैं नाम नहीं लूंगा, बलोचिस्तान, सिंध और KPK के हमारे जो बड़े सियासतदान हैं वो करते, तो क्या वो इतने लाडले होते जितने इमरान खान हम इतने लाडले हैं? क्या ये डोमिसाइल का फर्क तो नहीं है? बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। ठीक, शुक्रिया राहिल अशर साहब। अच्छा, राहिल अशर साहब की एक बात बड़ी अच्छी है, वो सवाल करने के बाद निकल लेते हैं, जवाब नहीं सुनते। हाँ, अगर हम जवाब ना भी दें तो खैर है, तो पता नहीं लगेगा, उनका नहीं आता। तो फिर हम चलते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ। शहजाद मिर्जा साहब हैं रावलपिंडी से।
अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, फर्स्ट टाइम आपके प्रोग्राम में मैं शरीक हो रहा हूँ। मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। हेलो जी जी, आवाज आ रही है, बोलें जी प्लीज। शाहजेब जिलानी साहब ने अभी आपने एक व्यूअर का ट्विटर का उन्होंने या जो मैसेज था जी, उसको कोट किया कि वो कॉल तो बाद में करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सवा कोई दिखाई ना दे। बिल्कुल। क्या ये मुमकिन है कि जिनके पास इक़्तिदार हो उनको अपने और अपने खानदान के अलावा कोई दिखाई देता है? बस यही सवाल है ना। कमेंट कीजिएगा, बड़ी मेहरबानी, अदब के साथ। दूसरा ये कि इस वक्त जो करंट सिनारियो जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर और जो कुछ इस वक्त मुल्क की पॉलिटिक्स जा रही है, नो डाउट एवरीवन इज हर्टेड। अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे, आमीन सुम आमीन। इससे जरा हट के मेरा एक सवाल है कि जब से ये चेंज ऑफ पावर, नो कॉन्फिडेंस आया है, प्लीज यही कहा जाता रहा कि हम गुर्बत, जो कि इस बेस के ऊपर लाया गया था कि हम पाकिस्तान से गुर्बत को 15 जमातों ने PDM जो थी कि हम गुर्बत को खत्म करेंगे। उसके बाद इसाक दार साहब अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ यहाँ पे तशरीफ ले आए और उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकि डॉलर को ये 110-20 से ऊपर नहीं जाने दूंगा। ऐसे ही है। आज भी मेरा ये सवाल है, सुन लीजिएगा, फिर मेरी कॉल क्लोज, आप कमेंट जरूर कीजिएगा इस पे। उन्होंने कहा कि इस वक्त तक तकरीबन 1 साल चेंज ऑफ ये होने वाला है, हमारे IMF के साथ कोई सेटलमेंट नहीं हो सकती। ठीक हो गया, बजट आने वाला है। क्या मेरा एक सवाल इस पॉइंट ऑफ व्यू से आई, हमारा जब कहा गया था कि वी आर बेगर्स नॉट चूजर्स, मेरा आपसे अदब से ये सवाल है कि IMF को नहीं पता वी आर बेगर्स नॉट चूजर्स, हम चले गरीब अवाम है, इनकी किस्त को रिलीज कर दिया जाए। कब तक बिजली महंगी करेंगे, कब तक गैस महंगी करेंगे? तो इस पे आप क्या समझते हैं कि कोई IMF रिलीज देगा? उन्होंने तो कहा 50% तनख्वाह बढ़ा की जाएगी। बहुत शुक्रिया। ठीक है, शुक्रिया 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 शुक्रिया। शाहिद मिर्जा साहब तो कुछ बताएंगे? सूरत हाल आपके साथ मुझे समझ में नहीं आया कि इसको मैं क्या जवाब दूं। मतलब वो कह रहे हैं कि IMF सरस खाएगा। हाँ, नहीं, बेसिकली वो इकोनॉमी पे बात कर रहे थे ना कि यार इतने बड़े बड़े दावे आप कर और जो इकोनॉमी के साथ हशर नशर हो गया, उसके लिए तो आप इमरान खान को एक हद तक आप कर सकते हैं, लेकिन ये खुद आपने जो किया है वो तो आपको ही जवाब देना है। यार मिल जाता है, कोई ना कोई बोगी मिल जाती है। मसलन हम कोई 30 साल तक कहते रहे यार ये ज़ियाउल हक की वजह से सब कुछ हो रहा है, फिर हमें यार ये मुशर्रफ ने जो जाली किस्म के इंजेक्शन लगाए थे इकोनॉमी के और बबल जो फटा है उसकी वजह से हमें मुल्क देखना पड़ रहा है। यार ये नवाज शरीफ जो है ना, ये बिग टिकट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लेके आता है, उससे मुल्क दिवालिया हो जाता है। यार ये इमरान खान जो है, इसको कोई सेंस नहीं है किस तरह मुल्क चलाना है, इसने तबाह कर दिया। अब PDM है, PDM के बाद जो आएगा वो कहेगा PDM क्या वर्षे में मिला है, मैं क्या करूं। तो सर नस्ल दर नस्ल जो है मरते चले जाएंगे, एक्सक्यूज नहीं मरेंगे, एक्सक्यूज जो है वो हमेशा जिंदा रहेंगे, एक्सक्यूज अमर रहें। वक्फा ले लें। वेलकम बैक। इस्लामाबाद से हैं अब्दुल रहमान साहब। जनाब अस्सलाम वालेकुम सर। भाई साहब जी सर, मेरा सवाल सर मुसद्दुल्ला खान साहब से है। जी हेलो, एम आई ऑडिबल टू यू सर? जी जी आप फरमाइए। अच्छा सर, मैं सुबह मेरा सवाल पाकिस्तान लिटरेरी फेस्टिवल के हवाले से है जो भी मुजफ्फराबाद के अंदर हो रहा है जी। सुबह सर उसके मुंतजिम आला एक TV चैनल के ऊपर उसके जो शुरका की लिस्ट बता रहे थे, तो उसके अंदर मुसद्दुल्ला खान साहब का भी नाम था और बाकी उनको एक एक्सेप्शन अगर हम मान लें तो बाकी जितने भी नाम वो गिनवा रहे थे कि वो लोग इसमें शामिल होने जा रहे हैं, तो वो किसी भी हवाले से अदब से ज्यादा नजदीक नहीं थे। जैसे वो सुहेल अजीजी साहब का नाम बता रहे थे, तो ये तो एक अच्छी चीज है कि वो एक छोटे शहर के अंदर होने जा रहा है, आजाद कश्मीर मुजफ्फराबाद के अंदर। बट हमारे यहाँ जितने भी लिटरेरी फेस्टिवल्स हो रहे हैं उसके अंदर से वक्तन बतदरीज जो है वो लिटरेचर तो खत्म होता जा रहा है, फेस्टिविटी रहती जा रही है। तो क्या हम इस फेस्टिविटी को इन्हेंस करके
لٹریچر کی کوئی خدمت کر رہے ہیں یا لوگوں کو ہم لٹریچر کی طرف لے کے آ سکتے ہیں؟ میرا سر یہ سوال ہے. تھینک یو سو مچ. بات یہ ہے کہ عبد الرحمان صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ مظفر آباد میں کتنے فیسٹیولز ہوتے ہیں. اس لحاظ سے بھی دیکھ لیں کہ ایک باہر کے لوگ، کراچی سے ایک پوری ٹیم جا رہی ہے مظفر آباد، اور وہاں جو فہرست اگر آپ ملاحظہ فرمائیں اس کانفرنس کی، اس فیسٹیول کی، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں کے جو لوکل ایشوز ہیں وہ ہائی لائٹ کیے جاتے ہیں. ایسا اس کا نام ادبی کانفرنس رکھ دیں، ادبی فیسٹیول رکھیں. لیکن جتنے بھی میں نے دیکھے ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے جو فیسٹیول ہے، KLF کراچی لٹریری فیسٹیول سے لے کے، اور اس کے بعد جو ایک لگاتار ایک سلسلہ چل نکلا پورے پاکستان میں. سب سے پہلے تو یہی اچھی بات ہے کہ اس بہانے لوگ کچھ سینسیبل باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں، کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اپریشیٹ ہونا چاہیے. پھر یہ کہ اس علاقے میں جہاں ہو رہا ہے وہاں کے مسائل جو ہیں وہ ہائی لائٹ ہوتے ہیں. جو باہر سے مہمان آتے ہیں انہیں بھی پتہ چلتا ہے کہ اس علاقے میں کے بارے میں ہم کیا سنتے رہے اور اصل کہانی یہاں کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لٹریچر سے مراد اگر یہ ہے کہ صرف میر کی بات ہو، غالب کی بات ہو، ناصر کاظمی کی بات ہو، اور اس کے علاوہ احمد علی قاسمی یا راجندر سنگھ بیدی کی بات ہو، تو یہ بہت ہی پیورٹن قسم کی، ایک نیرو قسم کی ڈیفینیشن ہوگی. لٹریچر سے مراد پورا جو کلچر ہے، اور کلچر کے ریڈیس میں ہر چیز آ جاتی ہے. وہ اگر گھیر کے ایک کنڈینس شکل میں ان کے ایکسپرٹس آتے ہیں، ان کے مہمان آتے ہیں، ان میں وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جن سے آپ ویسے نہیں مل سکتے، وہ سب ہوتے ہیں. تو اس کو اس نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس طرح کے فیسٹیولز میں زیادہ مزہ آئے گا. لیکن اگر آپ اس کا موضوع اور اس کا عنوان پکڑ کے بیٹھ گئے تو ظاہر ہے آپ بور ہو جائیں گے، جیسا کہ اس وقت مجھے محسوس ہو رہا ہے. تو یہ میری گزارشات تھیں آپ سے. اون علی سید صاحب ہیں لاہور سے. جی السلام علیکم. وائے صاحب. السلام علیکم. جی اون بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی میں پروٹیسٹ اپنا لکھوانا چاہ رہا ہوں یا ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں مسلمانوں سے. ایکچولی میں بھی PTI کا کسی زمانے میں لور ہوتا تھا، تو میں نے اللہ سے بڑی معافی مانگی، توبہ کی، تو شاید اللہ نے مجھے راہ راست سے 2 سال 2.5 سال پہلے لے آئے. PTI میں نے چھوڑ دی ان کو سپورٹ کرنا. ایک یہ ہے مسلمانوں سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ بھائی خدا را اللہ کے واسطے کسی بھی عام بندے کو، کسی بھی صحابہ، کسی بھی امام اہل بیت سے نام لیں. خاص طور پہ اہل تشیع، مطلب خاص طور پہ مسلمان میں یہ کہہ رہا ہوں، کسی کا بھی نام لینا نہیں چاہیے. کہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ امام زمانہ کا ظہور ہو جائے گا اگر ہم نے امام اس کا عمران خان کا ساتھ نہ دیا، تو کائنڈلی پہلے اس کی ہسٹری پڑھیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہ ہم آپ کی بات سمجھ گئے کہ ظاہر ہے کہ کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے کسی فرقے کی، اور پہلے دوسرے کی بات آپ سن لیں اپنا کوئی بھی نظریہ قائم کرنے سے پہلے. بالکل اچھا پیغام ہے یہ. اچھا، اچھی بات ہے. لاہور سے ایک اور کال ہے ہمارے پاس. ریاض ارشد صاحب ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب. السلام علیکم پاکستان. السلام علیکم پاکستان. جی کیسے جی آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی شکر ہے اللہ کا. میری دوسری دفعہ کال ملی ہے. زرار کھورو صاحب کو بھی مس کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی انجوائے کر رہے ہیں. ہم بھی مس کر رہے ہیں. آج کیونکہ شعر و شاعری سے بات چل رہی تھی تو چلو میں نے کہا ہم نے بھی کچھ ہلکا سا کر دیں. یہ پنجابی کا بلے شاہ سی مرنا نہیں گور پیا کوئی ہور. تو اس کا یہ ہے کہ ہم بچپن سے ہی چیزیں سنتے آ رہے ہیں. ایک میسج فلم لگی تھی تو ہم چھوٹے چھوٹے سے سب اسکول کے بچوں کو اکٹھا کر کے ٹائروں کو آگ لگائی گئی. یہ گستاخی میں بنی ہے فلم. اس کے بعد پھر 20 سال بعد وہی فلم رمضان کے اندر دکھائی گئی ثواب حاصل کرنے کے لیے. اسی طرح لاہور کے اندر ایک بڑا مشہور اخبار ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، ہم چھوٹے چھوٹے تھے اخبار میں پڑھتے تھے کہ جی فلاں جگہ پہ بم دھماکہ ہوا ہے تو اس طبقے نے اس کی قبول کر لیا ذمہ داری. تو میں آپ کو بالکل سچ یہ بات بتا رہا ہوں کہ میں اور میرا ایک دوست ہم اس آفس میں گئے. ہم نے ان کو کہا جی آپ لوگوں کو کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ اس نے قبول کر لیا؟ انہوں نے کہا جی وہ پتھر کے اوپر لکھ کے اور ہمارے آفس کے اندر پھینک جاتے ہیں. اب پتہ نہیں اس بات میں صداقت تھی کہ نہیں. اور ایک دم اب ہم آ جائیں 2023 میں
تو اس کے اندر اب جیسے اے آئی کا دور ہے، 1 سیکنڈ سے پہلے پتہ چل جاتا ہے. یہ 9 مئی سے کام ہوا ہے، تو جس کی وہ ویڈیو بنائی ہے میرا نہیں خیال کہ وہ اس کیمروں کو یا اس کو پی ٹی اے کی مدد سے 1 لمحے سے پہلے ٹریس کر لیں گے. تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے جی اس ملک کے لیے اور ہم سب کے لیے. ٹھیک ہے، شکریہ بہت بہت. بہرحال شکریہ. ہاں، جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو جو بھی ذمہ دار ہے انہیں سزا اچھا ملنی چاہیے. ایک تو یہ کہ وہ کہ بچپن میں یہ سمجھتے تھے کہ کوئی جہاز بنا کے پھینک دیتا ہے، ذمہ داری اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، میں نے ذمہ داری قبول کی. اچھا بچپن میں واقعی عجیب و غریب کانسیپٹ ہے. مثلاً مبصرین میں تشویش کی لہر دوڑ گئی. اچھا اب ہم امیجن کرتے تھے مبصرین کون لوگ ہوتے ہیں نا. اچھا اور مبصرین نے اس امکان کو مسترد کیا ہے، تو پھر ہم یہ امیجن کرتے تھے یار یہ میز کرسی لے کے کہیں نا شہر میں بیٹھے رہتے ہوں گے اور وہ اخبار والے آتے ہوں گے کہ سر یہ خبر آئی ہے اس پہ ذرا تبصرہ کرتے ہیں، تو وہ کر دیتے ہوں گے. اس طرح کے کانسیپٹ جو ہیں ہمارے بھی ہوا کرتے تھے. یہ انہوں نے جب بات کی تو میرا ذہن چلا گیا وہ جو پورا ایک ہمارا جو ویو تھا نا، جب یہ بم دھماکے وغیرہ ہوتے تھے اور ہمارے رپورٹرز اسپیشلی پشاور والے جو ہیں، جب انہیں ہم کالز آتی تھی نا کہ اور پھر مختلف گروپوں کے مختلف سو کال ترجمان. تو ایک دفعہ مجھے یاد ہے ہمارے جو پشاور کے تھے نمائندے اس بی بی سی کے، رفعت اللہ اورکزئی اور عزیز اللہ، مطلب ان لوگوں کو کیا گزری، وہ تو ایک پوری کتاب ہے نا کہ اس زمانے میں صحافیوں نے کیسے رپورٹنگ کی. تو ایک آدھ دفعہ تو یہ ہوا کہ جی کہ وہ کیونکہ وہ رابطے میں رہتے تھے سارے صحافیوں سے، تو ایک دفعہ انہوں نے فون کر کے پوچھا کسی ترجمان سے، ٹی ٹی پی کا تھا کیا، کہ جی کہ یہ جو ہوا ہے یہ آپ نے کیا ہے. تو اس نے کہا یہ کہاں ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ وہاں پہ ہوا ہے. اچھا کتنے لوگ مرے؟ اس نے جی اتنے ہو گئے. ہاں یہ ہم نے کیا. وہ اس طرح مطلب وہ آپ کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ آپ نے اس پہ رونا ہے، اس پہ ہنسنا ہے، یہ کیا واقعات جو ہے نا. لیکن ہمارے جو یہ تو انہوں نے بات کی کہ وہ پتھر پھینکتے تھے، لیکن وہ خدا کی پناہ وہ جو دور سے ہم نکل کر آئے ہیں. بلوچستان میں آپ دیکھیں نا صحافی جو ہیں وہ چکی کے دونوں پارٹوں میں پس رہے ہیں. مثلاً انہیں جو ہے جو اسٹرگل کر رہے ہیں اینٹی اسٹیٹ ہیں، ان کی طرف سے بھی اتنا ہی پریشر کا سامنا ہے. انہیں انتظامیہ اور اسٹیبلشمنٹ اور عسکری اداروں کی طرف سے بھی اتنا ہی پریشر کا سامنا ہے. تو ان کی تو حالت آپ امیجن نہیں کر سکتے. ہم لوگوں کو یہاں ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے اور نیوز رومز میں بیٹھ کے، ایک سائڈ کہہ رہی ہے کہ ہمارا کلیم جلاؤ، دوسری سائڈ کہہ رہی ہے ان کا نام جلاؤ گے تو تمہیں بندہ کہاں جائے. تو یہ ہے، تو انہیں سلام ہے کہ وہ ایسے ماحول کیسے سروائیو کر کے آئے ہیں. بالکل. تو بہرحال جناب آج آپ کی کالز کے ساتھ پروگرام ابھی اپنے کو پہنچا ہے. آپ سے پھر پیر کو ملاقات ہوگی، تب تک ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ، شب بخیر.